اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم 17 سپارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ انبیاء بہت ہی اہم سورت ہے۔ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کفار بہت زور آور تھے اور طرح طرح کے الزامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کیے جا رہے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شاعر کہتے، اور کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے۔ سورۃ انبیاء میں خاص طور پر تاریخ انبیاء علیہ السلام، منصب نبوت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ سورۃ انبیاء کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کا آغاز بہت ہی زبردست انداز سے ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انسان کے محاسبے کا وقت آ چکا ہے اور وہ کھیل کود اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر غور کرنے کے بجائے اعتراضات اور الزامات عائد کرتا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات نقل کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک بشر ہیں، اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر لیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلے رسولوں کی طرح کوئی معجزہ وہ دکھایا جائے۔ ان سب کو منصب رسالت کی نوعیت سمجھاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ تمام رسول بھی انسان ہی تھے۔ تمام رسول کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے، کیونکہ کفار اور مشرکین کا اعتراض تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت کی جا رہی ہے ان آیات میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ باطل اور حق کا مارکا اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ حق کو باطل پر غالب کرے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اللہ حق والوں کی مدد کرتا ہے اور باطل کے سر پر چوٹ مارتا ہے۔ اگر کبھی حق مغلوب نظر آئے تو اہل حق کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں کچھ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ انہیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلنا ہوگا۔ زمین اور کائنات کی تخلیق کا منظر بتایا گیا ہے جو بگ بینگ تھیوری سے کچھ ملتا جلتا نظر آتا ہے کہ زمین پہلے ایک مادہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے سیارے بنائے، لیکن یہ ساری کائنات فانی ہے میری پیاری بہنوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ آگے چل کر بتایا گیا ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زمین میں انسان کا سفر مختصر ہے۔ اس سفر میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ منکرین اس موت اور اس کے دن کی تیاری کے بجائے قیامت کا پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ان کے سامنے پیش کر کے بتا دیا کہ کاش انہیں معلوم ہو کہ دوزخ کی آگ سے نہ اپنے چہرے کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور ان کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنے عقیدہ توحید میں بہت پختہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوم باپ سے جو مناظرے کیے اس میں وہ سارے درج ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے ٹوٹے ہوئے بت دیکھ کر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ نے توڑے ہیں، تو آپ نے جواب دیا بھرے بت سے پوچھ لو۔ اس طرح یہ دلائل دے کر آپ علیہ السلام نے توحید کو ثابت کیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اپنے رب کو پکار کر کہا اللہ تعالیٰ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، میری دعا کو قبول فرما۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی صابرین میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ آج بھی جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تمام پیغمبر بشر تھے اور وہ توبہ استغفار کرتے تھے، صبر کرتے تھے مشکلات پر، اور شکر کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ان پر ہوتی تھی، اور توحید پر وہ پختہ تھے، اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جرت اور عزمیت سے کام لیتے تھے، کفار کی مخالفتوں کا سامنا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور ان پر اعتراضات اور الزامات کی بجائے ان کی قدر و عظمت پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، اقامت دین کا کام کرنے والوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ آیت نمبر 107 میں مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ خوشخبری پہلے زبور میں بھی آئی ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امت میں جب بھی ایمان اور عمل صالح اسلامی معیار کے مطابق جمع ہوتے ہیں تو زمین صالح بندوں کی وارث بنی۔ سورۃ حج تعارف۔ اس سورت کا کچھ حصہ ہجرت سے قبل مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس سورت میں حج کا ذکر جس وجہ سے ہے اس کا نام الحج رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہاں پہلے جو ہے تخلیق انسانی، آیت نمبر 5 میں تخلیق انسانی کی ساری منزلیں اور مدارج بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے آخرت کو نہ ماننے والو، انسان کی تخلیق پر غور کر لو۔ انسان کا آغاز مٹی سے ہوا، پھر نطفے سے اس کا سلسلہ چلایا جو پہلے جمے ہوئے خون کی شکل بنا اور پھر گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہوا، اور مرحلہ وار اس کی شکل صورت سنواری گئی۔ فزیکلی آج بھی ہم اس کی پیدائش کے جو 4-5 مدارج الٹراساؤنڈ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر مکمل بچہ بنا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اگلے مدارج میں پہلے کمزور سا انسان ہوتا ہے، اور پھر اس میں تھوڑی سی توانائی آتی ہے، اور پھر جوانی، بڑھاپا، اور آخر میں ایک ایسی عمر آ جاتی ہے کہ جب سب کچھ سمجھ کر دوبارہ نہیں سمجھتا۔ ان تمام نشانیوں کے ذریعے انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے زندگی بھی مرحلہ وار گزرتی جائے گی اور آخرت بھی آئے گی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اللہ ہے کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو؟ یہ کافرین کو اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انسان میں سے بھی کچھ تعداد اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن بہت سارے ہیں جو اس سجدے کو گراں سمجھتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حج سے روکنے کی سزا بتائی گئی۔ شاعر اللہ اور مناسک حج، آیت نمبر 26 میں شاعر اللہ، مناسک حج اور قربانی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ تعمیر خانہ کعبہ کے بعد پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو انہوں نے آواز لگائی، اور اس سنت ابراہیم کی پیروی میں آج تک لوگ حج کر رہے ہیں۔ حج کی تفصیلات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر گیا، اب یہاں تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ جب کوئی شخص ایک اللہ کو نہیں ہوتا تو پھر لا تعداد خداؤں کا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کو اس شکار سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر شکاری پرندے ہر طرف سے جھپٹتے ہیں۔ اب چاہیے یہ کہ اپنے خواہشات نفس کو دبایا جائے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب چاہیے یہ کہ خواہشات نفس ہوں یا حکومت اور ادارے ہوں یا جھوٹے لیڈر ہوں یا پھر وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے پیچھے انسان لگتا ہے، جب ایک اللہ کی بندگی نہیں کی جاتی تو پھر معلوم نہیں کس کس کی بندگی کرنی پڑتی ہے۔ انسان ٹکڑوں میں بٹتا چلا جاتا ہے، اور ایک اللہ کی بندگی انسان کی زندگی آسان کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 36 میں تقویٰ کی اہمیت اور قدر بیان کی گئی ہے۔ یہاں حاجیوں کی قربانیوں اور دلوں کے تقوی کے درمیان تعلق بتایا گیا ہے۔ حج کے تمام مناسک قربانیوں اور شعائر کا بڑا مقصد دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ قربانیوں کے حوالے سے گوشت کھانے اور فقراء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر مناسک حج اور قربانی کو اللہ کے خوف سے جوڑا گیا ہے کہ اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں مطلوب، اصل میں جو مطلوب ہے وہ اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے اور اس کی اطاعت ہے۔ کافروں کو دھمکی۔ آیت نمبر 63 میں جو ہے توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آیات اہل کفر اور اہل ایمان پر یکساں اثر نہیں کرتی۔ اہل ایمان جس طرح اللہ کے خوف سے لرز اٹھتا ہے اور ان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، تو کفار کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات سنتے ہی ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور آیات سننے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ آیات سنانے والوں پر پھر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم مضمون بیان کیے ہیں، ایک توحید اور دوسرا جہاد۔ ایک زبردست دلیل سے توحید کی دلیل اور شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے سارے جھوٹے خدا مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اصل میں ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی۔ آخر میں امت مسلمہ کو براہ راست مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایک اعلیٰ اور بہترین لوگ ہو، اس پیغام اور اس دعوت کو غالب کرنے کے لیے عبادت کرو اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جو اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے، عصبیتوں سے بچو، فرقوں سے بچو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو جو اس دین پر عمل کرو، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرو، لوگوں تک اسے پہنچاؤ۔ اس دین کو تمہیں روز محشر لوگوں پر گواہی بھی دینی ہوگی۔ اپنے رب کے دامن سے چمٹ جاؤ، اس سے دعا مانگو نماز کے ذریعے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے۔ وہی ہمارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یہی اصل سامان جہاد ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ گویا اس صورت میں ایک تو شرک اور توحید کی بات بڑے زوردار طریقے سے کی گئی ہے، اور دوسری طرف اقامت دین اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ پیدا کرے اور شرک جس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے اس سے ہمیں بچائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔